حضرت یوسف علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر ہیں جو نبیوں کے خاندان سے ہوتے ہوئے آ رہے ہیں. خود حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر ہیں. ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہیں. ان کے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہیں. اور ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام یہ بھی پیغمبر ہیں. تقریباً یہ پیغمبروں کے سلسلے سے ہوتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام آ رہے ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فوقیت دی، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک شان دی، انہی کے پرپوتے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی خاصی شان اللہ نے دی. اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام سے ایک مکمل سورت کو اللہ نے نازل کیا. ایسی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے ایک سورت کو اللہ نے نازل فرمایا. پورے قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا نام تقریباً 26 مرتبہ لیے. 26 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے اور ان کا نام لیا. 24 مرتبہ خود اس سورے کے اندر اللہ نے لیا ہے اور 2 کسی اور جگہ پر اللہ نے لیا. الغرض اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی صورت کے اندر تفصیل سے اللہ نے بیان کیا ہے. کسی اور واقعے کو اللہ نے ایسے پورے قرآن کے اندر اللہ نے مکمل یکجا طور پر کسی واقعے کو نازل نہیں کیا جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو قصے کو اللہ نے نازل فرمایا. ابھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو کیوں نازل فرمایا؟ سورہ یوسف کو اللہ تعالیٰ کو نازل کرنے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ کیا اس کا شان نزول ہے؟ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کفار مکہ کسی پریشانی میں پھنس گئے اور کسی ایسی مصیبت میں پھنس گئے کہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ ان کو نہیں مل رہا. تو سارے کفار مکہ یہودیوں کے پاس گئے اور یہودیوں کے پاس جا کر اپنی تکلیف کو پیش کیے کہ ہم فلاں مصیبت میں پھنس گئے ہیں، فلاں پریشانی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں، اس سے نکلنے کا کوئی راستہ ہو تو بتلاؤ. تو یہودیوں نے کہا کہ دیکھو یہ ایک آدمی ہے جو اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کر رہے ہیں، پچھلی قوموں کا تذکرہ کرتے ہیں. جاؤ جا کر ان سے یہ پوچھو، ان کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ حق پر ہے یا باطل پر ہے. جو نبی کا دعویٰ کر رہے ہیں یا سچائی پر ہیں یا جھوٹ پر ہیں معلوم ہو جائے گا. جا کر ان کو اتنا پوچھو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا قصہ ہے، کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے، ان کے بیٹوں کا کیا قصہ ہے. جا کر ان سے پوچھو، اگر وہ صحیح سے بتلا دیے تو معلوم ہوگا کہ یہ حق پر ہے. اگر یہ اس میں ٹال مٹول کر لیے اور اس سے مکرنے لگے تو سمجھو کہ جھوٹے نبی. تو جب کفار مکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر آئے کہ حضرت یعقوب کون ہے، ان کے بیٹوں کا کیا قصہ ہے، تو اس وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم تمہارے پاس حضرت یوسف کے سارے قصے کو بیان کریں گے اور وہ بھی اچھی طرح پوری تفصیل سے بیان کریں گے کہ پورے قرآن میں ہم نے کسی قصے کو اتنی تفصیل سے بیان نہیں کیا جتنا اس قصے کو ہم بیان کریں گے، کیونکہ کفار مکہ تمہارے پاس سوال لے کر آئے. احسن القصص، اللہ نے کہا کہ تمام قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے. وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، کہ اگر لوگ اس سے بھی سبق حاصل نہیں کریں تو سمجھو کہ لوگوں کی زندگی غفلت میں گزر گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کا اگر واقعہ بیان کرے تو تقریباً 1 ہفتہ گزر جائے گا، اس لیے کہ ان کے واقعات کے اندر بہت سے گوشے ہیں. وقت اتنا نہیں ہے کہ اس کو مکمل تفصیل سے بیان کرے، مگر اتنا ضرور بیان کروں گا کہ اس پورے واقعے کے اندر جو سب سے اہم کڑی ہے انشاءاللہ اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی.
حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت بنیامین ایک ہی ماں کے بچے ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھائیاں ہیں وہ الگ ماں کے بچے ہیں، الگ بیوی کے بچے. اب حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف سے اور حضرت بنیامین سے بہت زیادہ محبت بھی، بہت زیادہ لگاؤ تھا. تو بھائیوں کو دیکھا نہیں جاتا تھا، حسد ہوتی تھی ان کو اندر سے. حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھتے تھے کہ یہ میرے بچے میرے ان دو بچوں پر بہت حسد کرتے ہیں. اس کے علاوہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا. کیا خواب دیکھا کہ 11 ستارے حضرت یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے ہیں، چاند اور سورج بھی سجدہ کر رہے ہیں. یہ واقعی یہ خواب میں جب خواب انہوں نے دیکھا تو اپنے ابو کے پاس جا کر خواب کو سنایا کہ میں نے خواب کے اندر ایسا ایسا ماجرا دیکھا ہے. تو حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازنا چاہتا ہے، کیونکہ حضرت یعقوب نبی تھے. سمجھ گئے فوراً کہ یہ نبی ہونے والے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نبوت دینے والا ہے، نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھنے والا ہے. حضرت یعقوب نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو اپنے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کیونکہ ان کے اندر حسد اور بڑھ جائے گا. الغرض واقعہ بڑا تفصیل سے کہ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حضرت یعقوب علیہ السلام سے مانگ کر کہ ہم گھومنے جائیں گے پھرنے جائیں گے لے گئے، لے جا کر کسی کنویں کے اندر ڈال دیے. پھر اپنے گھر کے اندر آ گئے، ان کا کرتا لے کر آئے. والد صاحب سے کہا کہ ہم کھیلنے میں مشغول تھے، بھیڑیا آیا اور یوسف علیہ السلام کو کھا کر اچک کر لے چلا گیا. الغرض واقعہ تفصیل سے اس کے بعد میں اس کنویں کے اندر ایک جماعت آئی، ایک تجارتی جماعت آئی. پھر اس نے پانی سے کنویں سے جب پانی نکالنے کے لیے ڈول ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے باہر آئے. تو اس قافلے والوں نے کہا یا بشرا ھذا غلام، کہنے لگے کہ بڑی خوشخبری ہے، ہمیں تو ایک لڑکا مل گیا، اب تجارت کے لیے جا رہے ہیں تو اس لڑکی کو ملنے جائیں گے اور بازار میں بیچ دیں. الغرض وہ قافلہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے جایا گیا. لے جانے کے بعد مصر کے بازار میں اس کو فروخت کرنے کے لیے جب ندا لگائی گئی تو عزیز مصر کا بادشاہ جس کا نام تدفیر تھا، اس نے درہموں کے بدلے حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید لیا، کیونکہ اس کو کوئی اولاد نہیں تھی. وہ خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد دے دی ہے. اس کو لے جا کر اپنے گھر کے اندر لے جا کر اپنی بیوی سے کہا کہ احسن مثوائی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا اچھا ٹھکانہ دیا ہے کہ ہمیں کوئی اولاد نہیں تھی، اللہ نے اولاد کی شکل میں ایک لڑکا دے دیا، ہم اس کی اچھی پرورش کریں گے، یہ ہمیں فائدہ دے گا. پھر اس کے بعد میں ان کی پرورش ہوتی رہی، شاہانہ طور پر پرورش ہوتی رہی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب حضرت یوسف علیہ السلام جوانی کے قدم پر پہنچنے لگے، دھیرے دھیرے جوان ہونے لگے، تو اس وقت میں قرآن کریم کے اندر ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی جب بڑھتی گئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا جمال اتنا دیا تھا کہ پورے شہر کے اندر، پورے مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں تھا. اتنا اس کا جمال اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو اس عزیز مصر کی بیوی تھی، قطفیر کی بیوی تھی، جس کا نام زلیخا تھا. تو زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گئی. وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَهَمَّ بِهَا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عزیز مصر کی باہر گئے ہوئے تھے، بیوی نے کہا کہ اچھا موقع ہے، اب کسی طریقے سے میں یوسف سے اپنی خواہش پوری کر لوں. اس کے بعد میں قرآن کریم کے اندر وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا کہ وہ اپنے گھر کے تقریباً 7 دروازے تھے، 7 دروازوں کو اس نے بند کر دیا، تالا لگا دیا، اور بالکل جو حضرت یوسف علیہ السلام کا کمرہ تھا، حجرہ تھا، وہاں پر جا کر کھڑی ہو گئی اور جا کر کھڑے ہو کر کہنے لگی وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، کہنے لگی کہ یوسف اب تم اپنی خواہش پوری کرو یا میری خواہش پوری کرو. حضرت یوسف علیہ السلام گھبرا گئے، فوراً پریشان ہو گئے کہ کیا معاملہ ہے، اچانک کیسے ہو گیا. قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، کہنے لگے کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، میں عزیز مصر کے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں
سکتا. اس نے مجھے اتنا اچھا ٹھکانہ دیا, اتنی اچھی میری پرورش کی, میں اس کے ساتھ خیانت نہیں کر سکتا, میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ غداری نہیں کر سکتا. روایتوں کے اندر لکھا ہے وَلَقَدْ هَمَّ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اور زلیخا جب ایک ہی کمرے کے اندر تھے, ایک ہی حجرے کے اندر تھے, تو فوراً اللہ نے اپنی برہان کو, اپنی دلیل کو ظاہر کر دیا. کیا اللہ کی دلیل, کیا اللہ تعالیٰ کی کا برہان ہے؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی شکل کو چھت کے اندر ظاہر کر دیا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو کہ ان کے والد بزرگوار ہیں, اپنے ہاتھ میں چھری لیے ہوئے ہیں اور اپنے انگلی کو کاٹ رہے ہیں اور اپنے بیٹے یوسف سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے نبیوں کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا ہے, کبھی اس گناہ میں مت پڑنا. حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لیے فوراً کہنے لگے معاذ اللہ, میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں, میں گناہ نہیں کروں. ایک دوسرا عمل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے دل کے اندر ایمان کو پختہ کر دیا تھا, تو ایمان کی چنگاری ایسی ہوتی ہے کہ جب اس کے سامنے گناہ آتا ہے, اس کے سامنے گناہ کرنے کا موقع آتا ہے, تو گناہ کی چنگاری اللہ کا خوف اور اللہ کی خشیت یاد دلا دیتی ہے, جس کی وجہ سے آدمی گناہ سے بچ جاتا ہے. ایک عام ایمان والے کے دل میں بھی اگر یہ چنگاری ہو تو گناہ سے بچ سکتا ہے. وہ تو پیغمبر ہے, تو کیوں گناہ سے نہیں بچ سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہ سے بچایا. تو جب زلیخا نے دیکھا کہ یہ نہیں مان رہے ہیں, تو روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ زلیخا حضرت یوسف علیہ السلام کی تعریف کرنے لگی, حضرت یوسف علیہ السلام کے بالوں کی تعریف کرنے لگی. کہا کہ یوسف تیرے بال کتنے حسین ہیں. کہا یہ اول ما تطیر, کہنے لگے حضرت یوسف علیہ السلام کہ یہ میرے جسم میں سب سے پہلے بال ہی میرے جسم سے جھڑنے والے ہیں, یہ کوئی حسن جمال نہیں ہے. پھر زلیخا نے کہا کہ ما احسن عینی, کہنے لگے کہ یوسف تیرے آنکھیں کتنی نشیلی ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ آنکھوں کے اندر کوئی حسن نہیں ہے, جب مجھے قبر میں ڈالا جائے گا یہ اول ما تسیل علی وجهی فی قبری, کہنے لگے کہ جب میں قبر پر جاؤں گا تو سب سے پہلے پانی کی شکل میں اگر بہنے لگیں گے تو میری آنکھیں بہنے لگیں. زلیخا ان کو بہکانے کے لیے کہنے لگی ما احسن وجهک, کہنے لگی کہ یوسف تیرا چہرہ کتنا اچھا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر کہا کہ یہ چہرہ کوئی حسین و جمیل نہیں ہے, اس کے اندر کوئی حسن نہیں ہے, جب مجھے قبر میں ڈالا جائے گا تو سب سے پہلے کیڑے مکوڑے میرے چہرے کو کھائیں گے. جب دیکھا کہ زلیخا حضرت یوسف نہیں مان رہے تو فوراً ان پر لپکنا شروع ہو گئی. تو حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے ڈر کر بھاگنے لگے. روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جو 7 دروازے بنتے مکمل ایک ایک دروازے تالے کھلتے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام بھاگتے گئے. جب آخری دروازہ پر پہنچنے والے تھے تو زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو پکڑ لیا اور کرتا پیچھے سے پھٹ گیا. جو ہی آخری دروازے پر پہنچے, آخری دروازہ کھل گیا تو سامنے عزیز مصر کھڑے ہوئے تھے. عورتوں کی چال ہوتی ہے کہ جب ان کی بات نہیں مانی جاتی تو فوراً وہ پیترا بدل کر کسی اور پر گناہ کو لازم کر دیتے ہیں, کسی اور پر گناہ کا پلٹا ظاہر کرنے لگتے ہیں. ایسے ہی جب وہ اپنے شوہر عزیز مصر کو سامنے کھڑا ہوا دیکھ لیا تو فوراً حضرت یوسف علیہ السلام پر تہمت لگائی کہ ایسے آدمی کا کیا گناہ ہے جس نے تمہاری بیوی کے ساتھ برا گمان کیا. حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں نے ایسا کوئی نہیں کیا, یہ راودتنی عن نفسی, کہ یہ خود تمہاری بیوی نے مجھے ورغلایا. یہ راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا, اس نے خود مجھے ورغلایا ہے, اس نے خود مجھے بہکایا ہے, مگر میں نے آپ کے ساتھ غداری کرنا نہیں چاہا, میں نے تمہارے ساتھ خیانت کرنا نہیں چاہا, اس لیے میں بھاگ کر گناہ سے بھاگ کر آیا ہوں. ایک کہنا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جب بات ختم ہو گئی تو عزیز مصر پریشان ہے, ایک طرف بیوی ہے, ایک طرف حضرت یوسف ہے جو بالکل سچے اور امانت دار ہے, بات مانے تو کس کی مانے. قرآن کریم کے اندر لکھا ہے وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا, اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا قدرت اور اللہ نے اپنا ایک کرشمہ ظاہر فرمایا کہ اس گھر کے اندر چھوٹا سا ایک دودھ پیتا بچہ تھا, گہوارے کے اندر کھیلنے والا چھوٹا سا
بچہ تھا، اور شہید شاہد من اہلھا، وہ چھوٹا سا بچہ، اللہ نے اس کو زبان دی، وہ چھوٹا سا بچہ گواہی دینے لگا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچائی پر ہے، یہ زلیخا سچائی پر ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے تم حضرت یوسف علیہ السلام کے دامن کو دیکھو، ان کے کرتے کو دیکھو، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہوا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ اس پر ظلم کرنے جائیں گے، اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے جائیں گے تو زلیخا ان کو روکنے کے لیے ہو سکتا ہے کرتا سامنے سے پھٹا، اگر کرتا سامنے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف جھوٹے ہیں، زلیخا سچی ہے، اگر دیکھو کہ کرتا پیچھے سے پھٹا ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور زلیخا جھوٹی ہے، کیونکہ حضرت یوسف جب بھاگیں گے یا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کے دعوت کے کرتے کو پکڑ کر کھینچے گی تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہو۔ فلما رأى قميصه قد من دبر قال انه من كيدكن، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو دیکھا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تو عزیز مصر سمجھ گئے اور کہنے لگے قال انه من كيدكن، یہ تو میری بیوی کا گناہ ہے۔ یوسف اعرض عن هذا، کہنے لگے کہ یوسف اس کو درگزر کر دو، یہ میری بیوی کا معاملہ ہے، میں عزیز مصر ہوں، پورے مصر کے اندر میری بدنامی ہو جائے گی، لہذا اس واقعے کو یہیں پر ختم کر دو، رفع دفع کر دو۔ اور اپنی بیوی سے کہا واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، کہ تو اللہ تعالیٰ سے گناہ کر لے، گناہ کی معافی مانگ لے کہ تو نے ایک نوجوان پر تہمت لگائی۔ کہتے ہیں کہ دو چیزیں چھپانے سے کبھی نہیں چھپتی، ایک عشق اور دوسرا مشق، چھپانے سے کبھی نہیں چھپتے۔ دھیرے دھیرے یہ خبر پورے مصر کے اندر پھیلنے لگی کہ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ مصر کی عورتیں زلیخا کو بدنام کرنے لگی کہ کیسی عورت ہے، اس نے غلام سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہیے۔ جب زلیخا نے دیکھا کہ تمام عورتیں اس کو بدنام کر رہی ہیں تو اس نے سارے عورتوں کو بلا کر کہنے لگی کہ دیکھو میں تمہارے پاس تمہیں دعوت کے لیے بلائی ہوں، سب لوگ دسترخوان پر بیٹھو، اور سب کے ہاتھوں میں اس نے ایک پھل دیا اور ایک چھری ان کے ہاتھوں میں تھما دی۔ پھر اس کے بعد میں جب جوہی ان کے ہاتھوں میں ایک پھل اور چھری تھما دی گئی، حضرت یوسف سے کہا کہ تم یہاں سے گزرو، کسی کام سے حضرت یوسف کو بلایا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں سے گزرے کہنے لگے ما ھذا بشر، روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ جب وہ پھل کو کاٹ رہی تھی جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام پر ان کی نظر پڑی کہنے لگی ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم، کہنے لگی کہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، یہ تو کوئی مکرم فرشتہ ہے، اپنے پھلوں کو کاٹنے لگی۔ روایتوں کے اندر لکھا ہے کہ وہ اپنے انگلیوں کو کاٹ لی مگر ان کو احساس نہیں ہوا۔ تب جا کر عورتوں نے زلیخا سے کہا کہ تو نے ایک اچھے انسان کو پکڑا ہے، کسی نہ کسی طریقے سے تو اپنی خواہش پوری کر لے۔ روایتوں کے اندر یہ بھی لکھا ہے کہ جس طرح زلیخا کے دل کے اندر غلط خیالات پیدا ہو رہے تھے، تمام مصر کی عورتوں کے اندر غلط خیالات پیدا ہو رہے تھے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ تمام عورتوں کا ایجاد پھیلتے جا رہا ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ اگر میرے بعد کوئی فتنہ ہوگا تو مردوں کے لیے عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ ما ترکت من بعدی فتنة اضر علی النساء من الرجال، کہنے لگے مردوں کے لیے سب سے زیادہ اگر میرے بعد کوئی فتنہ ہوگا تو عورتوں کا فتنہ ہے۔ تو عورتیں بڑا خطرناک فتنہ ہوتی ہیں، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ اب میں ان کے مکر سے بچ نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے کہ اللہ ایک طرف تو مصیبت ہے، ایک طرف تو معصیت ہے۔ مصیبت کیا ہے؟ زلیخا نے کہا کہ اگر تو میری خواہش پوری نہیں کرے گا تو تجھے قید خانے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں تو گناہ کا معاملہ، ایک طرف تو معصیت ہے، گناہ ہے، اور دوسری طرف مصیبت ہے کہ قید خانے کے اندر جانا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے لگے کہ اللہ مجھے مصیبت برداشت ہے مگر میں معصیت کو برداشت نہیں کر سکتا، میں گناہ کو برداشت نہیں کر سکتا، اللہ میں معصیت پر مصیبت کو پر ترجیح دیتا ہوں، لہٰذا مجھے ان عورتوں کے گناہ سے بچا لے اور مجھے قید خانہ پہنچا دے، مجھے یہ برداشت ہے، میں ان عورتوں کی معصیت میں پھنسنا نہیں چاہتا۔
تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے قبول کر لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اس گناہ سے بچا کر اللہ تعالیٰ نے قید خانے کے اندر پہنچا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ عقل واقعہ اور بھی بڑا تفصیل سے ہے کہ اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں کیسے گئے، قید خانے سے کیسے نکلے، پھر وہ سارے مصر کے بادشاہ کیسے بنے، تخت تاج اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے عطا کیا، بڑا تفصیل سے واقعہ ہے۔ مگر اس پورے واقعے کے اندر سب سے اہم کڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا۔ ایک طرف معصیت تھی، دوسری طرف مصیبت تھی۔ اس واقعے سے بھی سبق ملتا ہے کہ جب کبھی گناہ کا موقع مل جائے، کہ جب کبھی ہمارے سامنے گناہ کو پورے کرنے کا مواقع میسر ہو جائے تو ایک ایمان والے کی اولین ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کے راستے تلاش کرے۔ جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں وہ اپنے دل سے گناہوں سے بچنے کے راستے تلاش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے راستے نکالتے ہیں تو آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ میرے لیے راستہ کیسے نکل گیا۔ جیسا حضرت یوسف علیہ السلام جب انہوں نے معصیت کو چھوڑا، مصیبت کو اپنایا تو اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے راستے ہموار فرمائے۔ تو اس لیے اس واقعے سے مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے کہ جب کبھی ہمیں دنیا کے اندر گناہ کو پورا کرنے کا موقع ملے، گناہ کو کرنے کا موقع ملے تو ہمارے دلوں کے اندر سب سے زیادہ اللہ کا خوف ہو، اللہ کی خشیت ہو، یہ دل کے اندر ایمان کی چنگاری جاگے کہ اگر میں گناہ کروں گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا، اگر میں گناہ کروں گا تو میرے دل کے اندر ایمان رہے گا، میرے دل سے ایمان ختم ہو جائے گا۔ یہ بات جب دل کے اندر پیدا ہو جائے گی تو آدمی کے لیے گناہ سے بچنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا والی زندگی نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔